بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر وفی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ محترم دوستو، بزرگو، شب قدر کا معنی ہے قدر والی رات، عزت والی رات، اندازے والی رات۔ اس رات کو اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کا اکرام کراتے ہیں، عزت کراتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی عبادت میں، تلاوت میں، نماز میں، ذکر اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان سے سلام کرتے ہیں۔ اس لیے اس کو شب قدر کہا گیا۔ اور ایک اس کا معنی اندازے کرنے کا ہے، حساب لگانے کا ہے کہ اس رات میں پورے سال میں، آئندہ اگلے سال میں جو کچھ دنیا میں ہونا ہوتا ہے، جنہوں نے فوت ہونا ہے، جنہوں نے نئے زندگی میں آنا ہے، جنہوں نے دنیا میں پیدا ہونا ہے، ان کا حساب کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور بھی مختلف معنی ہیں۔ بہرحال یہ بڑی عزت والی رات ہے، بڑی احترام والی رات ہے۔ قرآن کریم بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ شب قدر 1000 ماہ سے بہتر رات ہے۔ باقی یہ فضیلت کیوں ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ کیا کہ اس نے 1000 مہینے زندگی پائی، رات کو عبادت کرتا تھا، دن کو جہاد کرتا تھا۔ تو صحابہ کو شوق ہوا بھی ہماری تو عمریں بھی تھوڑی ہیں، یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی بھی میری امت کی تو عمریں ہی تھوڑی ہیں، تو یہ تو اتنی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پریشانی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو، امت کی پریشانی کو ختم فرمایا اور اپنا فضل اور کرم فرمایا کہ اس نے تو 1000 ماہ عبادت کی ہے، تم ایک رات کی عبادت کر لو۔ وہ ایک رات کی عبادت اس 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ اللہ نے بہتر فرمایا، برابر نہیں فرمایا۔ یعنی یہ 83 سال 4 ماہ زندگی بنتی ہے، یعنی اس انسان نے 83 سال 4 ماہ کی عبادت، تمہاری ایک رات کی عبادت اس کی 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رکھیں یہ فضیلت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے، باقی کسی امت کو یہ شب قدر والی فضیلت نہیں ملی۔ تو اس رات میں اللہ کی عبادت کی جائے، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیا جائے، ذکر اذکار کیا جائے، نوافل پڑھے جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، درود شریف پڑھا جائے۔ ایک عبادت نہیں، مختلف عبادت کریں۔ آپ نوافل پڑھیں، نوافل سے پڑھنے کے بعد پھر آپ قرآن کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد کچھ دیر ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، یعنی ہر عبادت میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے اور اپنے محبوب کی امت سے اللہ کا کتنا پیار اور محبت ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کو اللہ نے 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر بنایا۔ باقی اس رات میں کون سی دعا زیادہ مانگی جائے؟ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شب قدر پاؤ تو یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بڑا ہی خوبصورت اس کا معنی ہے اور خوبصورت الفاظ ہیں کہ اللہ بے شک آپ معاف کرتے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، آپ مجھے بھی معاف فرما دیں۔ تو یہ الفاظ، یہ دعا کا اہتمام کیا جائے، اللہ کی حضور دعا مانگی جائے، اپنے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے ہاں ایک غلط تاثر ہے کہ یہ کوئی اس کو 25 کو 27 شب قدر بنا رہا ہوتا ہے، کوئی 27 کو ہی سمجھتا بھی 27 کی جو رات ہے، اکثریت ہماری ذہن اور سوچ یہی ہے کہ شب قدر وہ 27 کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف لائے صحابہ کرام کو بتانے کے لیے کہ شب قدر کس رات میں ہے، تو 2 صحابہ کے آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا۔ اس جھگڑے کی نحوست ایسی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے مجھ سے وہ بھلا دیا۔
اب اس کی تعین نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بھئی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 ان طاق راتوں میں تم شب قدر تلاش کرو۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جس طرح اگر کسی انسان کو اس کے پاس 4-5 چابیاں ہوں اور ان میں سے کوئی ایک چابی خزانے کی ہو، تو وہ آدمی صرف ایک، اب وہ بتانے والے نے بتایا نہیں ابھی کون سی چابی، اس نے کہا بھی ان 5 میں سے ایک چابی ہے جو خزانے کی ہے، تو اب عقل مند آدمی وہ 5 چابیاں چیک کرے گا، وہ صرف ایک چیک کر کے بھاگ نہیں جائے گا بس ٹھیک ہے بھائی نہیں مل رہی جاؤ، وہ 5 چابیاں لگائے گا بھی 5 میں سے کوئی تو ہوگی۔ تو بھائیو، تو صرف ایک رات کی عبادت کر کے ہم کیوں تھک جاتے ہیں؟ ایک رات کی عبادت کر کے ہم کیوں کہتے ہیں بس شب قدر مل گئی؟ جتنے بھی راتیں ہیں ان راتوں میں اللہ کی عبادت کریں، کیا پتہ کون سی رات میں ہو۔ اور ویسے تو رمضان کی ہر رات ہی شب قدر ہے، اور خاص کر کے آخری عشرہ ہر رات اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو یہ تاثر ختم کرنا چاہیے کہ صرف 27 کی رات یہ شب قدر کی رات ہے، باقی راتیں بھی طاق راتیں ہیں، کوئی رات بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے یہ تعین کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس رات کا اہتمام کرنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔